إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی جو کچھ شریر تھا، تو آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے شریر ہونے کی وجہ سے نہ میں اسے مارنے لگی، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اونٹ کو حضرت فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز میں سے چلی جاتی ہے اسے بے رونق کر دیتی ہے۔ نرمی حضرت اس کا میرے معاشرے میں بڑا ہی فقدان ہے حضرت، بڑا ہی فقدان ہے، نرمی حضرت بڑا فقدان ہے حضرت میرے معاشرے میں۔ اس گناہگار نے 10 محرم کو بھی نا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی دیگیں بانٹتے بھی لوگوں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے حضرت۔ میں کہیں کھڑا تھا تقریر پہ کہیں جانا تھا، تو ان سے رابطہ ہو، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کھڑے ہوں تو وہاں سے ہم آ کے نا آپ کو لے لیتے ہیں۔ تو وہاں قریب ایک حاجی صاحب جو ہے نا وہ دیگ بانٹ رہے تھے۔ حضرت ہمارے معاشرے کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے، سڑک تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ابھی مسجد میں لنگر بانٹے ہیں، دیکھیں ہم مسجد کا کیا حال کرتے ہیں۔ لوگوں کا قصور نہیں، تربیت نہیں حضرت، کوئی تربیت نہیں۔ ادھر جو ہے نا وہ تربیت کا بڑا فقدان ہے، ضرورت ہے بڑی زیادہ تربیت کہ آپ مسجد میں بھی لنگر بانٹے، یا دنیا کی ایک بات کریں تو کئی سال کی عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ ہم ایک چاولوں کے شاپر کے لیے بھول جاتے ہیں سارا کو، وہ تو پھر سڑک ہے حضرت۔ وہ لنگر بانٹ رہا تھا تو ظاہر ہے حضرت جی دھکے بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، کھینچا تانی بھی تھی۔ آخر وہ حضرت صاحب کو جلال آیا جو امام حسین کے نام کی دیکھ بانٹ رہے تھے، جن کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کے نام کی دیکھ بانٹ رہی تھی نا، ان کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے رہے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ آخر حاجی صاحب کو جلال آیا اور حکم صادر فرمایا اوئے بند کر دیو دے، جنی دیر لائن چ نہیں لگن گے کسی نو کھ نہیں دینا ہے۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا میں حاجی صاحب کیوں مالک دی مخلوق تے سختی کرن دے دیو، جو انہیں سانو لینے لا ہڑے تو کی بنے گا پھر؟ ہاں بھائی اپنے معاملات دیکھو حضرت اللہ کس طرح نواز رہا ہے۔
اگر کوئی موقع آ گیا کو تو 5,000 6,000 کی دیگ بانٹنے ہی لگا ہے تو کیوں رب کی مخلوق کو ذلیل کرتا ہے؟ انہوں نے نہیں لگنا لائن میں، انہوں نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو نرمی اختیار کر، تو دیکھ تو صحیح، تو بانٹ کن کے نام کی رہا ہے؟ اور وہ مخلوق بیچاری للچائی نظروں سے دیکھ کو دیکھ رہی ہے، حاجی صاحب دیکھ کے اوپر ڈکن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی جنہیں دیر لائن چ نہیں لگن کے میں دیکھ نہیں منڈنی کوئی۔ اگر اس نے ہمیں لائن پہ لگا دیا تو پھر کیا بنے گا حضرت ہمارا؟ حضرت نبی علیہ السلام نے، میں کہتا ہوں، کمال ارشاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس، کئی بار آپ کے سامنے یہ حدیث پاک سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، پھر دہراتا ہوں۔ عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا غلام غلطی کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ 1 بار کروں، 2 بار کروں، 3 بار کروں، 4 بار کروں، چلو اس کے بعد پھر میں اس کو سزا دوں اس کی غلطی پہ۔ اے محبوب خدا، غلام غلطی کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا، اے میرے صحابی، جتنی دوار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے، اتنی بار تو بھی معاف کر دیا کر۔ قاعدہ دے دی، تو 5,000 کی دیگ بانٹنے لگا مالک کی مخلوق کو ذلیل کرنے۔ قربانی بھی میں نے دیکھا اب آپ اسی طرح کرتی ہیں۔ بھائی اب تو نے قربانی کی ہے، خون بہ کے گلی میں آ رہا ہے، لوگوں کو تو پتہ تو نے قربانی کی ہے، لوگوں نے تو آگے تیرے دروازے پہ بیل دینی ہے کہ وہی ہو سکتا ہے کام مک گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے باپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کن کے نام کی دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم، جن کی سنت ہے، اور ان کا کیا عالم تھا؟ اللہ، کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا تھا اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت نے جیسے یہ ہمارا حال ہے تو یہ فقط سامنے دروازہ ہے نظر جی، ہاں اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن حضرت نے اپنا گھر مبارک اس طرح بنوایا تھا کہ چاروں سمت دروازے تھے حضرت، اور حضرت کھانا رکھ کے بیٹھ جایا کرتے، جدھر سے جاتا کوئی شخص دکھائی دیتا اس کو پکڑ کے لاتے اور اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ اگر جس دن کوئی مہمان نہیں نہ ملتا تھا اس دن حضرت پھر روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لکھا ہے بزرگوں نے مختلف انداز سے، جس کا مفہوم ہے وہ بندہ نہیں نظر آیا چاروں سمتوں سے، آپ خود اٹھ کے بندے کی تلاش میں گئے، ایک بوڑھا شخص مل گیا، اس کو لا کے بٹھایا، فرمایا کھانا کھا۔ اب طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے جناب اس نے اسی طرح اٹھایا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں، میرا تو مذہب ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا اٹھ، تو اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اٹھ کے چلا گیا تو لکھا ہے کہ وہی آئی، اے میرے خلیل 60 سال 70 سال ہو گئے اس نے میرا نام ہی لیا، میں بھی تو کھلا ہی رہا ہوں۔ اپنے اپنے معاملات دیکھا کرو حضرت جی، اگر وہ ہمیں لائنوں پہ لگانے آ گیا نا بڑا اوکھا معاملہ بنے گا۔ میں آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں، اللہ کی قسم ہے شرم سے مر جاتا ہوں کہ اس کا کتنا فضل ہے میرے پہ۔ اللہ میں بہت اوائڈ کرتا ہوں یہ ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں کچھ ایسا معاملہ بنے، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ بھی ضرورتیں جانا تو مجھے بھی پڑتا ہے۔ میں یہ پیچھے بینک آف پنجاب ہے، میرے بچے ایجوکیٹر میں پڑھتے تھے تو فیس وہاں جمع کروانی پڑتی تھی، میں صرف ایک بار گیا، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں گیا، کیونکہ لائن لگی تھی، میں بھی جا کے لائن میں لگ گیا۔ وہ سارے اٹھ کے آگے، حضرت صاحب ہے کی کرن دے دی، تسی نہ لائن چ لگو، مجھے اندر لے گئے، سیٹ پہ بٹھایا، بل جمع۔ اللہ انتہائی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، اتنے احباب لائن میں کھڑے، لیکن اس وقت اب چارہ میں نے اللہ ان کو بڑا منع کیا کہ نہیں حضرت یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بالکل ہمارے پاس مسجد میں خطیب، اب آپ کو بھی ہم نے لائن میں لگانا ہے۔ تو حضرت جی رب مجھ پہ اتنا مہربان، اور میں مالک کی مخلوق کی لائنیں لگاؤں؟ نہیں حضرت دیکھنا چاہیے، مجھ پہ تو ویسے بڑا فضل ہے حضرت، یہ جو کچھ ہے یہ سلیمان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری اس دین کی برکتیں ہیں حضرت، یہ ساری اس کی برکتیں ہیں۔ اگر یہ اتر جائے، اگر سینے میں سے قرآن نکل جائے، اگر ساتھ میں سے علامہ خادمی مصباحی اتر جائے تو حضرت جی کون مجھے پوچھے گا؟ حضرت جی کون پوچھے گا؟ حضرت کوئی بھی نہیں ہے، یہ ساری برکتیں ہیں رب کی۔ اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرو حضرت جی، جے کدی کو دیگ ونڈن نہیں لگو تو دیگ ونڈو، رب دی مخلوق نو ذلیل تے نہ کرو یار، انہوں نے نہیں لائن لگانی، چل تو بتا بن جا، اگر وہ ہے تو تم بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں، نہیں پیار سے منع کرتا جا، ساتھ بانٹتا جا اللہ کے بندے، اینے جو تو چول دینے نے اللہ دے بندے اینا تو ذلیل کر چھڑے رب دی مخلوق۔ حقیقت ہے حضرت کتنے دینے ہم، وہ بھی ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے دینے والے کو بوٹیاں سائڈ تے لاندا جائیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں حضرت ایمان نے۔ فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی ہے، اور
یہ کتاب ہے کیمیہ سعادت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں. ویسے عام مکتبے سے بھی لیں گے تو مل جائے گی، لیکن کوشش کرنا اگر خریدنی ہو تو دعوت اسلامی والوں کی خریدنا. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اعراب لگا دی ہیں حضرت. آپ کو بزرگوں کے نام پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی حضرت. اس طرح آپ غلط ملت نام پڑھیں گے حضرت، انہوں نے اعراب لگا دی ہیں. آپ نام پڑھیں گے، پھر اور بھی جو مشکل حروف ہیں ان پر بھی انہوں نے اعراب لگا دی تاکہ آپ کو پڑھتے ہوئے یہ کتاب ضرور خریدیں اور پھر پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح کے تھے حضرت. ایک بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ مجھے معافی دے، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. یہ درزی تھے. اس وقت تو ظاہر مشینیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے. اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آتش پرست نا آپ کا گاہک تھا، وہ حضرت سے کپڑے سلواتا تھا اور ایسا دراز سے سلوا رہا تھا. تو جب بھی کپڑے آپ سے اپنے سلوا لیتا نا تو جاتے ہوئے اصلی پیسے دینے کے بجائے حضرت کو کھوٹا سکہ دے جاتا. حضرت کو بھی پتا تھا کہ سکہ کھوٹا ہے، آپ رکھ لیتے حضرت. پھر اس نے کہیں سوٹ سلوایا، سوٹ سل گیا. وہ جب لینے کے لیے آیا نا تو حضرت نہیں تھے، حضرت کا شاگرد تھا. جو اس نے کپڑے لے کے وہ کھوٹا سکہ دیا نا، شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ کھوٹا سکہ کون لے گا، درہم دے اصلی. اس نے اصلی درہم دیا. حضرت تشریف لائے، آ کے دیکھا تو اس کے کپڑے نہیں موجود. آپ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ آتش پرست جو ہے وہ لے گیا، جو ہے نا وہ جو آتش پرست ہے وہ اپنے کپڑے لے گیا. تو وہ شاگرد عرض کرتا ہے جی حضور لے گیا. تو آپ نے فرمایا دے کے کیا گیا؟ تو شاگرد عرض کرتا ہے حضور کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا، میں نے کہا اصلی پیسے دے. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرتا ہے حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے مجھے تو کئی سال ہو رہے ہیں میں اسے کھوٹا سکہ ہی لے رہا ہوں. تو شخص آگے سے شاگرد عرض کرتا ہے حضور آپ دانا آدمی ہیں، اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہوش ہے، فہم ہے، فراست ہے، تو آپ اسے کھوٹا سکہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے لے لیتا ہوں چل مینوں دے دے، میرے کسی اور مسلمان پر نہ کتے دے دے. یہ اخلاق تھا ان کا، یہ ان کا انداز تھا. چل میں اپنی پنجابی میں اس کو کہوں گا چل مینوں ٹھگ لا لے، کسی اور نہ کتے لائے جا کے. یہ ایویں ہی نہیں، زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی نرمی لے آؤ، بڑی بڑے سخت توبہ توبہ. فرمایا عائشہ نرمی. جیسے میں نے کہا نا دیکھ ان کے نام کی بٹ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھو تو صحیح حضرت ان کا کمال. یہ لکھا ہے کہ ایک دن دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین اپنے ایک بوڑھے شخص کو نا وضو کرتے دیکھا. تو دوران وضو ان کی کچھ سنتیں رہ گئیں. اب شہزادے تھے حضرت، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں حضرت. فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو. جب وہ بزرگ وضو کر کے اٹھے نا تو دونوں شہزادے ان بزرگوں سے کہتے ہیں حضرت ہم ذرا دونوں وضو کرنے لگے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ہاں ہمیں سے اچھا وضو کس کا ہے. اب حضرت یہ تو وہ تھے جنہوں نے وضو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے وضو حضرت مولا علی شیر خدا سے سیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پرورش بھی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محفوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پائی تھی. کیا ان کے وضو میں کوئی رہ سکتا تھا معاملہ؟ نہیں حضرت. جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا نا تو بزرگ سمجھ گئے اصل ان کا کچھ نہیں رہا، اصل میں رہ میرا گیا تھا جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے. یہ انداز تھا حضرت ان کا. فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو ہیں، عائشہ نرمی اختیار کرو ہیں. یہ جس چیز میں ہوتی ہے یہ اسے زینت بخشتی ہے حضرت. یہ حضرت جی کیوں اسلام بریک کر گیا اسپیشل میں کہتا ہوں حضرت جی سب کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ساڈا تے بڑا ہی چنگا ہونا چاہیے. کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے پاویں سانوں لفظ دی کوکو نہ آندی ہوئے، اگر اسی داڑھی رکھی تو لوگوں نے کہنا مولوی ہے، پاویں سانوں کھ بھی نہیں آندا ہے لیکن لوگوں نے کیا کہنا یہ مولوی ہے حضرت. اور ہماری ہر حرکت نوٹ ہونی ہے حضرت. اس لیے تو جو ہم داڑھیوں والے ہیں حضرت جی ہمارا تو انداز ہی زمانے سے مختلف ہونا چاہیے. ہمیں تو بڑا بڑا کچھ جر جانا چاہیے حضرت. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ مجوسی تھا، اس کا چھوٹا بچہ تھا، تو اکثر نہ رات کو اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی. ایک دن بڑی آواز، بڑی زیادہ آواز آئی رونے کی. حضرت گئے، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غریب ہوں،
تو گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے، جس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت گئے اپنے گھر سے چراغ لا کے اس کو دے دیا، اگلے دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر دے دیا۔ جب چوتھا دن آیا نا تو وہ مجوسی اپنی بیوی سے کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں حضرت باجزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشنی ہمارے گھر آ رہی ہے، تو پھر اپنے سینوں کو کیوں بے نور رکھیں؟ آج چل ان سے کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کے سینے بھی روشن کر دے۔ یہ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کہتا ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جا جا کے دیکھ اپنے اسلاف کو، مسلمان ان کو کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہم بس اس کے مسلمان ہیں۔ نہیں حضرت جی، عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی حضرت، عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس میں جس چیز میں ہوتی ہے اسے رونق بخش دی ہے، نرم و اللہ دی مخلوق تے حضرت جی بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے حضرت، بہت ڈر لگتا نہیں، وہ مخلوق تے نرمی کرو حضرت جی، وہ مخلوق تے نرمی۔ اور وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کیا ہے، اور حضرت رو رو کے دعا کریا کرو، یا اللہ پیسے دے لیکن ادی محبت تو بچا، اسی ادی محبت غر یہ تے اس لیے انہوں خرچ کریے رب دے نہ ہوتے۔ اور جیسے میں نے کہا نا کیمیا سعادت خریدیں، پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کتنے سخی تھے حضرت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یاد رکھنا حضرت جی، اللہ، میں اپنی سادی انداز، اللہ نہیں کبھی کسی کا رکھتا، یہ شیطان نے ہمیں وہم ڈالا ہوا ہے جی دیاں گے تو غریب ہو، نہیں کبھی نہیں، حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ حالات بنے اس طرح کے، کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کسی کے پاس گیا کسی نے میری داستان غم نہیں سنی، کسی نے میری داستان غم نہیں سنی حضرت۔ فرماتے ہیں آخر میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا حضرت، ایسا پاک شہر جہاں گیا ہوا کبھی کوئی خالی نہیں آیا حضرت، جس شہر کی بھیک سارا زمانہ کھاتا ہے حضرت۔ فرماتے ہیں وہ دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ فرماتے ہیں کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے نا بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، بس حالات بنے، کچھ معاملات بن گئے ہیں اور حالات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ دل کے بھی امیر ہیں حضرت، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے، کہتے ہیں باہر سے مکان بڑا زبردست تھا تاکہ کسی پہ راز نہ کھلے۔ فرماتے جب کاشانہ صدیق میں حاضر ہوا، آستانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے، اندر ایک کھجور کی چارپائی زمین پہ بچھی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، ہاں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ فرماتے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا کے کہنے لگے بھائی بات سن، 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں حضرت وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم ہو اس میں 70 ڈشیں پکتی رہی ہیں، 70 ڈشیں وزیر اعظم ہو اس میں پکی ہیں حضرت۔ ادھر دیکھو حضرت صرف وزیر اعظم نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا صرف وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ شان یہ ہے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا ہے، میرا ابو بکر وہ ہے کہ اس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر 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 ابو حق یا تو حضرت جی چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں، صرف خلیفہ رسول نہیں تھے، صرف امیر المومنین نہیں تھے حضرت، یار غار بھی تھے اور بعد میں یار مزار بھی ہیں حضرت، یا تو ٹوریں بدل جاتی ہیں، بندہ چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو وہ بھی کہتا پیچھے پیچھے ہو جو میں لنگر لگاؤں، فرماتے اندر لے گئے اور فرمانے لگے یار 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں
انہوں نے بتایا حضرت جی کہ کس طرح خدمتیں ہوتی ہیں حضرت جی. یہاں دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے, خواب تو ہمیں ریاست مدینہ کے دکھائے گئے, اور اب جو پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, وہ میرے بھی سامنے ہے. وہ تھے ریاست مدینہ والے. پھر میں اندر گیا تو چارپائی تو دور ہے, ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہے. پھر میں اس پہ بٹھا کے کہنے لگے, وہ 3 دن گزر گئے, میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا, تجھے کہاں سے دوں؟ ہاں اس طرح کر میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا. آئے ذو النورین, 2 نوروں والے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نور عطا فرمایا, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 عطا فرمائے ہیں. آئے شانیں ہیں نا اپنی اپنی سب کی. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں بتانا پڑے گا, حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھتا وہاں پہنچا نا, تو کہتے ہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اوئے تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, تم نے آج پھر دودھ میں شہد ملا کے پیا. اگر آج کے بعد کبھی شہد پینا ہے تو تنہا پیو کیونکہ وہ میٹھا ہے, اور اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو, وہ بھی اکیلا ہی میٹھا ہے, دونوں کو جمع نہیں کرنا. کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا, میں نے خود کو کہا لے بھائی جو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں واپس مڑ, کہتے واپس پلٹا ہی تو ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے, میرا ہاتھ پکڑ لیا. بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے مجھے سلام کیا, کہتے میں نے سلام کا جواب دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی میرے محبوب کا ہی امتی ہے. فرماتے غلام نے چارپائی بٹھائی, مجھے بٹھا دیا اور فرمانے لگے بھائی معذرت تجھے تکلیف ہوئی, میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے لائی گئی نا, وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے وہ پی کے فارغ ہوا, ساتھ ہی کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کیا میں بڑا حیران ہوا, یہ حضرت اپنے بچوں کو تو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا, اور مجھے جو سب سے پہلے پلایا وہ دودھ اور شہد ہی ہے. کہتے میں نے بارگاہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بچوں کو اس لیے منع کر رہا تھا, یہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ہم ہی لطف اندوز ہوں, بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ میں ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کروں. لیکن حضرت یہاں الٹ ہو گئے, اپنے تے لکھ تے مخلوق تے بست کر کے ککھ. بند کر دیو دے لینے لگو, بابا تو ایک ہی بندے نو دیکھ دین لگا, اینے جو تو چول دینے نے, کیوں مالک دی مخلوق ذلیل کرن دے ہیں. خدا دا خوف کھا کے تے تینوں لینے لاندا ہے. ہاں حضرت جی پیر تے ڈٹیا کرو, مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا, رب جبار قہار سنیندا مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا. ہاں ایویں نہ تو وہم چ پھر کے میں بڑا وڈا چودھری ہاں کو نہ بھائی, بے نیاز بادشاہی دی مخلوق تے نہ اس طرح کرنی ہے. مت کے تینوں بھی لینے لاندے نہیں پڑھ کے, بڑا دھیان کرنا ہے حضرت. پتہ ہے نا نہیں انجی کرنا بس ٹھیک ہے, ونڈ ہونا دے نا دی. اللہ کو دعا کر یا اللہ میرا ونڈیا قبول فرما لے, میرا ونڈیا قبول فرما لے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت میں پریشان ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آدھی مانگنے والا نہیں. فرما لگے تو پریشان نہ ہو, میں نے تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے, اس پہ 6000 درہم بھی رکھ دیے. کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6000 عنایت فرما دی. اور فرمانے لگے کیونکہ تو دور سے آیا ہے, اونٹ پہ تیرے یہ کھانا بھی میں نے رکھوا دیا ہے, ٹھیک ہے, تیرے بچوں اور تیری بیوی کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں, ٹھیک ہے. فرماتے جب میں چلنے لگا نا تو میں نے عرض کی حضور اے اونٹ واپس کرنا آنا ہے. فرما لگے اونٹ بھی تیرے ہی ہے, اونٹ بھی تیرے. عثمان ذو النورین ہے, ذو النورین ہے,
ذوالنورین ذوالنورین علی 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 ہیں، فرمایا اونٹ بھی تیرا ہی ہے۔ اچھا کمال بات جو وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے نا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا عرض کرتے ہیں حضور بہت شکریہ، آپ نے میری امید تو وعد عنایت فرمایا۔ تو لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، اور میرا کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر کا کر ہے۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بڑی نرمی کرنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اسی تاں ہی پریشان ہیں سارے، اسی تاں پھس گئے ہیں سارے، کیوں؟ اسی لوکاں نو پھسانے ہیں، تے جڑے لوکاں نو پھسائے پھر آپ ہی نہیں تو پھسنا ہے۔ اللہ دی مخلوق تے نرمی کرو حضرت۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی، بڑی نرمی حضرت، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔